بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند گزارشات کے ساتھ میں ہوں افضل شاہ۔ جناب وزیر اعظم موجودہ سیاسی آنکھ مچولی زمینی حقائق کے تناظر میں معاشی بے چینیوں اور آئے دن براڈ شیٹ جیسے واقعات رونما ہونے کے باوجود آپ کی طبیعت میں بردباری اور چہرے کا اطمینان بتاتا ہے کہ آپ ایک مضبوط ذہن کے مالک ہیں۔ کسی بھی فتنے کو اپنی سیاسی بصیرت سے وقت سے پہلے ہی بھانپ لیتے ہیں اور گھبرانا آپ کی کتاب میں ہے ہی نہیں۔ آپ کے سامنے ایک کرپٹ ٹولہ ہی نہیں بلکہ ایک منظم عادی مجرم چور مافیا ہے جو جھوٹ، بے ایمانی اور ٹیکس چوری کو اپنا حق اور فریضہ سمجھتی ہے، جس میں ایک عام سرکاری ملازم سے لے کر ایک سے ایک بیوروکریٹ کا جال ہے۔ پی ڈی ایم کی صورت میں اپوزیشن کی 11 جماعتوں کے مرکزی رہنماؤں کے مسلسل غیر عوامی متفقہ بیانات، پاک فوج اور ملکی سالمیت کے خلاف بیانات سے عوام کو گمراہ کرنے کے باوجود عدلیہ اور اداروں کی خاموشی بتاتی ہے کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی خام ہے اور یہ سوالیہ نشان موجود ہے۔ کیا مہذب ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سنگین کیسز اور کرپشن سے لتھڑے مجرموں کو آزاد چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ عوام کو گمراہ کرتے رہیں اور ملک میں کاروبار زندگی متاثر ہو کر رہ جائے، جس سے عوام میں بے چینی بڑھے اور معیشت کی خالی چکی گھومتے گھومتے خود ہی پس جائے؟ کیا ایسے عالم میں آپ آئندہ کے انتخابات سے اپنے حق میں کامیابی کی امید رکھ سکتے ہیں؟ آپ کے قوم سے بارہا خطابات اور مختلف چینلز میں آ کر انٹرویوز سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ قوم کو یکجا کرنا اور جوڑے رکھنا چاہتے ہیں۔ بار بار حوصلہ دینے کا مطلب ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں خود مجبور ہیں اور ان مجبوریوں کا اظہار بھی کر چکے ہیں، جبکہ آپ خود کہتے ہیں کہ قانون سازی اور ملک کی بہتر خدمت کے لیے 2/3 اکثریت ضروری ہے۔ اکثریت کے لیے ریاست مدینہ کے علمبردار اور پاک دامن ممبران پارلیمنٹ کہاں سے لائیں گے؟ مہاتیر محمد اور اردوان جیسی شخصیت کی سوچ والوں کو کہاں سے لائیں گے؟ چین جیسا کرپشن پر سزائے موت کا نفاذ کہاں سے لائیں گے؟ جبکہ آگے چل کے آپ کو بین الاقوامی تعلقات مزید بہتر کرنے ہیں۔ کشمیر ایشوز پر اقوام متحدہ کو مجبور کر کے کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق انصاف پر مبنی فیصلہ کروانا ہے۔ عالم اسلام کے مفاد میں اسلامی ملکوں کو یکجا اور 5 ملکی بلاک کو لیڈ کرنا ہے۔ اسلامو فوبیا کے غلط رجحان اور مقاصد کو متروک کرانا ہے۔ اسلام کی امن پسندی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کرنا ہے۔ آپ صرف پاکستان کے ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے رہنما سمجھے جاتے ہیں۔ یہ سب کیسے ممکن ہو سکے گا جبکہ امریکہ کی نئی حکومت آنے کے بعد جو خطے میں تبدیلی آئے گی اس پر بھی کہیں کمپرومائز کرنا ہوگا، کہیں فل اسٹینڈ لینا ہوگا، جبکہ جو بائیڈن نے ترک صدر اور سعودی جانشین کے خلاف سخت بیان اقتدار کے پہلے دن ہی دے دیے ہیں، جس کا اشارہ پاکستان کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ آپ کو افغانستان، پڑوسی ممالک سمیت خطے میں امن معاہدوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اب آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں: ایک ملک و قوم کی فلاح کے لیے آئندہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش، دوسرا یہ کہ اپنی تحریک کو اس ضمن میں مضبوط کرنے کی ضرورت، کیونکہ اقتدار میں رہ کر ہی آپ ملک کی بہتر خدمت اور تحریک کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ تحریک مضبوط ہوگی تو دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں۔
آپ کا پہلا انتخاب کارکردگی کی بنیاد پر نہیں بلکہ عوام میں آپ کی مقبولیت اور محبت کی بنا پر ہوا۔ آئندہ آپ کو کارکردگی دکھانی ہوگی۔ آپ کی باتیں اور آپ کا کانفیڈنس دل موہ لینے والا ہوتا ہے، لیکن جناب وزیر اعظم، غریبوں کے گھروں کے چولہے جلانے کے لیے فلسفوں کی نہیں بلکہ پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اچھی روٹی وہ ہے جو اپنی کمائی سے حاصل شدہ پیسوں کی ہو، نہ کہ لنگر خانوں اور خیراتی مراکز کی۔ سفید پوش لوگ اب بھی بھوکا رہنا پسند کرتے ہیں، نہ کہ عزت نفس کو مجروح۔